جو انسان ہمیشہ سچائی پر رہتا ہے اسے دنیا میں کوئی بھی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ ہمیشہ سچ بولو، سچ پر قائم و دائم رہو، آپ ہی آگے رہو گے سب سے، کیونکہ سچائی ایک ایسی طاقت ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گی۔ ہمیشہ سچائی پر قائم رہو۔ دو دوست تھے، بہت زیادہ قریبی، بہت زیادہ اچھے دوست، لیکن دوستوں میں بھی جب درار پیدا ہوتی ہے تو کبھی وہ ایسی ویسی چیز کی وجہ سے درار پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی دوستوں میں درار پیدا ہوتی ہے، دولت کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے۔ ایک بہت اچھا دوست ہو آپ کا اور آپ اس سے ادھار لے لینا، پھر دیکھنا کہ آپ کی وہ دوستی کیسے ٹوٹتی ہے، آپ کی وہ دوستی کیسے داغدار ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسی دوستیاں جن کی باقی رہتی ہیں۔ جو جگری دوست ہوتے ہیں وہ آپس میں ادھار دیتے ہیں، پھر بھی ان کی دوستی برقرار رہتی ہے، ورنہ 80-85% ایسی دوستیاں میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں، ان میں درار پڑتے ہوئے دیکھی ہے کہ پیسوں کے معاملے میں، کہ بھائی دوستی میں ادھار دے دیا اور پھر ان میں جو ہے بن بگڑ گئی بات۔ تو یہ جو دو دوست تھے یہ آپس میں بہت زیادہ گہری گاڑی دوستی تھی، کام کرتے تھے۔ ایک دن ان کو کام کرنے پر زیادہ پیسے مل گئے، تو ایک کہتا تھا کہ میں نے زیادہ محنت کری، دوسرا کہتا تھا نا میں نے زیادہ محنت کری۔ دونوں دوستوں میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا تھا میں زیادہ محنتی ہوں، میں نے زیادہ محنت کی، مجھے زیادہ پیسے دو۔ دوسرا کہتا تھا نہیں میں۔ یہ بات چلی گئی قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس گئی، دونوں نے اپنی بات رکھی۔ وہ کہتا ہے میں زیادہ محنتی ہوں، وہ کہتا ہے میں زیادہ محنتی ہوں۔ قاضی صاحب بھی کہتے ہیں کس کی بات مانوں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، اب کیا کریں، کیسے کیا کریں؟ تو انہوں نے فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالا۔ ایک کو جو کہہ رہا تھا میں نے زیادہ محنت کی، اس کو زیادہ اشرفیاں دلوا دی۔ اب کچھ کم جو اشرفیاں ہوئی ان اشرفیوں میں اپنی اشرفیاں ملا کے اور اس کو دے دی، تم جاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے، لیکن ان کو سنتشٹی نہیں ملی کہ یار یہ جو مسئلہ آیا تھا اس کو ہم نے حل کیا تو، لیکن وہ مزہ نہیں آیا، اس کے بعد بھی یہ لوگ آ سکتے ہیں اور کچھ بھی اس طریقے سے حرکت کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے مسئلے کا حل کیسے کیا جائے گا۔ تو ابھی کچھ دنوں کے بعد تھوڑا سا عرصہ گزرا، اس کے بعد پھر ان میں سے ایک شخص آ گیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا قاضی صاحب میں نے اس کو 10 اشرفیاں دی تھی ادھار کے طور پر، وہ میرے اشرفیاں نہیں دے رہا ہے۔ ادھار تو لے لیا، ادھار کے ٹائم تو اس کا منہ پھیل گیا، لیکن اب جب میں مانگتا ہوں تو وہ دیتا نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا، وہ آیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی تم نے اس کی اشرفیاں لی؟ اس نے کہا حضور کیسی بات ہے، میں نے اس کو الٹا 10 اشرفیاں دی ہیں اور آپ کہتے ہو میں نے لی، اس کو میں نے اشرفیاں 10 دی ہیں، میری اس پر اشرفیاں ہیں، اس کی میرے پہ نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب کا پھر دماغ خراب ہو گیا، پھر ان کا جو ہے دماغ ہل گیا کہ بتاؤ، وہ کہتا ہے کہ تم نے لی، وہ کہتا ہے کہ تم نے لی، اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، تم لوگ کل آنا، کل ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے اور تمہارا فیصلہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ قاضی نے سوچا کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ رات میں قاضی صاحب جو تھے انہوں نے 2 تھیلے لیے، ایک میں 50 اشرفیاں ڈالی، ایک میں 50 ڈالی، دونوں میں 50-50، 100 اشرفیاں لے کے نکل گئے۔ کہاں پہنچے؟ پہلے والے کے گھر میں۔ 2 دوست تھے، ایک کے گھر پہنچ گئے، دروازے پر اشرفیاں رکھ دی اور ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ جا کے پیڑ کے پیچھے جا کے چھپے تو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ اس نے کھولا، اور کھولنے کے بعد دیکھا تو دروازے پر اشرفیاں 50 اشرفیاں ایک تھیلے میں۔ اس نے جلدی سے اٹھائی، اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ قاضی صاحب جو تھے وہاں سے گئے دوسرے والے کے گھر، اور دوسرے والے کے دروازے پر بھی انہوں نے اشرفیاں ڈال دی۔ وہ بھی جب نکلا تو اس نے دیکھی اشرفیاں، اس نے اٹھا کے گھر میں لے گیا، دروازہ بند کر لیا۔ قاضی صاحب آئے پہلے والے کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ اندر سے اس نے فوراً دروازہ کھولا اور نکلا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو قاضی صاحب نے اپنا بھیس بدل کے گئے تھے کہ دوسرا کوئی پہچان نہ پائے، تو انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، تو اس سے کہنے لگے کہ بھائی میں ایک مسافر ہوں، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، رات کا
یہ حصہ ہے، رات کا ٹائم ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اگر تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دو گے تو اچھا ہوگا، اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیں مہمان نوازی کا شرف حاصل کروایا، آپ آئیے نا میرے گھر پہ، آئیے اندر آئیے۔ تو اتنی رات میں واقعی بات ہے، آپ کہاں جاؤ گے؟ اچھی خاصی اس نے جو ہے خدمت کی، کھانا تیار تھا، کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد کہا آپ آرام کر لو یہیں پر۔ تو اس نے کہا نہیں آرام نہیں۔ اس نے اپنے جیب پر ہاتھ ڈالا تو کہا یا اللہ۔ تو اس نے کہا کیا ہوا، کوئی بات ہو گئی کیا؟ تو کہا ارے میرے پاس 50 اشرفیوں کا تھیلا تھا، میرا تھیلا ادھر ہی کہیں گر گیا، 50 اشرفیاں تھیں۔ تو اس نے کہا ہاں ایک تھیلا مجھے ملا ہے، اس میں 50 اشرفیاں ہی ہیں۔ تو کہا 50 اشرفیاں دکھاؤ نا۔ جب وہ اشرفیاں لایا، وہ تھیلا لایا تو کہا ہاں یہی میرا تھیلا ہے۔ تو کہا یہی آپ کا تھیلا ہے تو ٹھیک ہے آپ لے لو۔ اس نے تھیلا ان کو دے دیا۔ اب قاضی صاحب نے کیا کیا، کہا اب میں یہاں سے جاؤں گا۔ کہا ارے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رکیں گے۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی بہت مہمان نوازی ہو گئی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پناہ دی گھر میں، اب میں یہاں سے جاؤں گا، مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں چلے جائیے آپ۔ قاضی صاحب وہاں سے نکل آئے اور دوسرے والے کے دروازے پر گئے۔ ہلکی ہلکی بارش تو ہو ہی رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بہت تیزی کے ساتھ بولا کہ کون ہے، رات میں آ گئے دروازہ کھٹکھٹانے، ادھر بھیک وک نہیں مل پائے گی۔ کہا وہ بھائی نکلو تو تم سے ضروری کام ہے۔ وہ نکلا، نکلنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا اپنے بھیس تو بدلا ہوا تھا، قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے جو ہے رات ہو گئی ہے، میں آپ کے گھر پہ رکنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گھر پہ تھوڑی سی جگہ دے دو، رات میں کہاں جائیں گے؟ اس نے بہت چیخ کر بولا کہ یہاں کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے گھر پہ، ہمارے گھر پہ ویسے ہی تھوڑی جگہ ہے، ہم کہاں سوئیں گے پھر تمہیں سلا لیں گے، جاؤ آگے جاؤ، یہاں نہیں رک سکتے آپ۔ کہا اچھا سنو، ہمارا اشرفیوں کا تھیلا ادھر گر گیا تھا، اس میں 50 اشرفیاں تھیں، کیا آپ نے دیکھا؟ وہ اور زیادہ چیخنے لگا، بدتمیزی پر اتر آیا۔ کہا شرم نہیں آتی، اشرفیاں، اچھا تو اس لیے تم اشرفیوں کے لیے آ رہے ہو اندر؟ اس نے بہت زیادہ ڈانٹا، بہت زیادہ بدسلوکی کی، اور کہا نکل جاؤ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم جو ہے اب ادھر بھٹکنا بھی مت۔ قاضی صاحب اپنے گھر چلے آئے۔ پھر جب دربار لگا، فیصلے کے وقت قاضی صاحب بیٹھے تھے، ان دونوں کو بلایا گیا، یہ دونوں آ گئے۔ اب قاضی صاحب نے کہا دیکھو تم دونوں کا جرم جو ہے مجھے پتا چل گیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ تم دونوں میں سے قرض دار کون ہے، کس کے پاس کس کی 10 اشرفیاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا جرم خود قبول کر لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو جس کے پاس اشرفیاں تھیں، جس نے منع کیا تھا قاضی کو، وہ کہنے لگا قاضی صاحب پہلے والا آپ کا فیصلہ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اب آپ جو ہے فیصلے میں کوتاہی کر رہے ہو، اور اب جو ہے آپ کچھ اور ہی بات لے کے بیٹھے ہو، لگتا ہے آپ فیصلہ نہیں کرو گے، اور ہمارے حق میں فیصلہ ہم سوچ رہے تھے، آپ سے امید تھی کہ آپ کر دو گے، لیکن اب نہیں کرو گے آپ ہو سکتا ہے آپ کو پیسے کھلا دیے گئے ہوں، آپ نے رشوت لے لی۔ قاضی کو غصہ آ گیا۔ قاضی نے پورا واقعہ، پورا معاملہ جو رات میں ہوا تھا بتا دیا کہ ہم تمہارے دروازے پر گئے تھے بھیس بدل کر، اور تم نے مجھے بھگا دیا، اور جو 50 اشرفیاں تھیں وہ بھی تم نے لے لی۔ تو اس نے کہا قاضی صاحب کیا بات کر رہے ہو آپ، ہم نے تو ایسا کیا نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ قاضی کو غصہ آ گیا، قاضی کے سامنے تو تھا ہی سب معاملہ، قاضی نے اس کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور وہ جو دوسرا والا تھا اس کی بہت تعریف کی، اور اس کی 10 اشرفیاں بھی اس کو واپس دیں، اور قاضی الگ ہی منصوبہ لے کے ان کے گھر گیا تھا۔ قاضی اپنا مشیر تلاش کر رہا تھا، قاضی نے اپنا مشیر تلاش کرنے کے لیے یہ سب کیا کہ دیکھیں کون اس زمانے میں ہمیں سچا اور نیک مل سکتا ہے۔ تو یہ جو شخص تھا بہت زیادہ نیک تھا، بہت زیادہ سچا تھا، تو قاضی نے اپنے پاس اس کو رکھ لیا، اپنا مشیر بنا لیا، اور اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ کر دی۔ تو اس کے سچ بولنے کی وجہ سے یہ قاضی کا ساتھی ہو گیا، قاضی کے کام میں، اس کے فیصلوں میں اس کا ساتھ ہوتا تھا، قاضی کو یہ جو ہے باتیں بتاتا تھا، کوئی فیصلہ آتا تھا تو قاضی کو بتایا کرتا تھا کہ ایسے کرو ویسے کرو، تو یہ صلاح دیتا تھا۔ کس وجہ سے؟ یہ سچ بولنے کی وجہ سے، یہ سچائی پر قائم رہا، سچ بولنے کی وجہ سے یہ قاضی کا ساتھی بن گیا، اور وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے قید خانے میں چلا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سچ بولتے رہیں، دنیا کے لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ سچائی پر قائم ہوتا ہے۔